بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 11 جون آج بدھ کا دن اور بڑا اہم دن ہے۔ اس کی اہم خبریں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے، پہلے خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ عمران خان اور جی ایچ کیو کے درمیان معاملات میں تیزی آ گئی ہے۔ ایک طرف خان کے کیسز ملتوی کیے جا رہے ہیں، ججز غائب ہو رہے ہیں، دوسری طرف سے علیمہ خان اور تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں ہائی کورٹ کے باہر جمع ہے۔ ریڈ زون اس وقت سیل ہے، اور امریکہ نے فیلڈ مارشل کے دورے سے پہلے بہت بڑا مطالبہ سامنے رکھ دیا، بڑی مشکل میں بھی ڈال دیا۔ تحریک انصاف قیادت امریکہ احتجاج میں، پاکستانی قیادت کہاں کھڑی ہے اور اوورسیز پاکستانی کہاں ہے؟ کور کمیٹی کا معاملہ، قاسم سوری، شہباز گل سارے شامل ہو چکے ہیں۔ اس پہ بھی تفصیل بتاتا ہوں۔ بجٹ پر خوفناک انکشافات، آئی ایم ایف کا اصل بجٹ کوئی اور، یہ 2 نمبر بجٹ ہیر پھیری، اور ویب سائٹ پر آئی ایم ایف کی کیا تفصیلات آ گئیں۔ بھارتی وزیر خارجہ یورپ میں کامیاب سفارتکاری اور بلاول کی قیادت میں عیاشیوں میں مصروف۔ ارشد شریف کے شہادت میں 2 جرنیلوں کے نام آگے کمیشن بنانے کا مطالبہ، اور امریکہ میں بھی صحافیوں پر تحقیقات۔ لاس اینجلس میں کرفیو کوریج روکنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے 180 ڈگری کا ایک یو ٹرن لیا ہے، وہ میں ہو سکتا ہے شاید اگلے ویلاگ میں کور کروں، کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اسلام آباد میں اس وقت بڑی ہلچل ہے۔ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں بڑی تعداد میں جمع ہے، ریڈ زون کو سیل کیا گیا ہے۔ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا حکم خان کے کیسز کو روکنے کا، اور براہ راست اس میں چیف کی مداخلت، کیونکہ سب جانتے ہیں دورہ امریکہ بڑا اہم ہے، اسی پر بیک ڈور میں پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ لیکن اسی وجہ سے جو کیس 11 جون کا سماعت میں عدالت میں تھا، حالانکہ پوری قوم جانتی ہے ملتوی ہوگا، 11ویں دفعہ جج غائب ہو گیا۔ پہلے کبھی وکیل، کبھی فائل، کبھی ریکارڈ، کبھی پروسیکیوٹر، کبھی نائب والے مزید وقت، اور کبھی جج پچھلے دروازے سے غائب۔ آج بھی یہی انہیں چونکہ توشہ خانہ میں اور 2 مئی اور 9 مئی میں ابھی تک سزا نہیں ہوئی، یہ کیس لگانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آپ اٹھا کے پیٹرن دیکھیں گے کیسز کا، عدلیہ میں القادر ٹرسٹ لگتا ہے تو اس سے نیچے والے کیس میں پہلے سزا دی جاتی ہے، پھر اوپر والے کیس میں ضمانت۔ اب چونکہ کل وہ ملتوی ہو چکا تھا اور جج چھٹی پر جانے میں پتہ چل گیا تھا، سماعت کل ملتوی ہوئی تو پتہ لگ گیا تھا یہ واردات ہوگی، سب جانتے تھے۔ عدلیہ کے جو معاملات ہیں وہ عدالتوں کے بجٹ سے آپ دیکھ لیں۔ سپریم کورٹ کے بجٹ میں 32% اضافہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 16%۔ تو ججز تو پہلے ہی 26ویں ترمیم سے قابو تھے، اوپر سے مال علیحدہ۔ تو اب کوشش کیا کہ خان کو کسی طرح ان کیسز سے توڑیں، خان کو منائیں، وکلا کی ملاقاتوں کو محدود کریں۔ توشہ خانہ جو ملتوی کیا ہے اور 9 مئی جو ملتوی ہے وہ 21 تاریخ تک ملتوی ہے، اس سے پہلے یہ ملاقاتیں روک لیں گے یا خان کی منت ترلا کریں گے، وہی کام ہو رہا ہے۔ خان کی بہنیں تحریک انصاف اس وقت زور لگا رہے ہیں۔ سرفراز ڈوگر کے کمرے کی طرف علی امین گنڈا پور، سلمان صفدر، علیمہ خان، عمران خان کزن جی سارے وہاں پہنچ کر کوشش کریں اس کیس کو مقرر کروائیں۔ جسٹس آصف کی عدالت کا دروازہ بند تھا، وہ جج صاحب پہلے ہی پچھلے دروازے سے کلٹی مار گئے تھے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جو کارکنان موجود ہیں کہ یہ لسٹ منسوخ کیوں کی کاز لسٹ میں، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلنے سے کب رکے گی؟ جیل سے خان کی دیکھیں سب سے بڑی ہدایت یہ تھی کہ آئینی قانونی دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اس لیے پارٹی ملک کی تحریک کی تیاری کرے، اور اسی لیے آج کارکنان نظر بھی آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی ممبران، تحریک انصاف کے رہنما، یہ بڑی جو تیاریاں تحریک چلانے کے حوالے سے بڑی کام آئیں گی ان کے، اور تحریک انصاف کی قیادتوں کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں بیرسٹر گور، شیخ وقاص، سلمان اکمل، سب لوگوں کو سٹینڈ لینا ہوگا، کس طرف کھڑے ہیں، اور جو قیادت ان کی ہے۔ دیکھیں امریکہ میں چھوٹے موٹے ان کے اختلافات ہیں، انہوں نے سارے دور سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں اور وہاں ایک نقطے پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ قاسم سوری، شہباز گیل، سجاد برقی، زلفی بخاری، مونس علی، یہ سارے نظر آ رہے ہیں اکٹھے۔ سارے بیچ میں روکنے کے لیے لوگ سرگرم ہیں اور وہ ہمیشہ لگے رہیں گے، لیکن ان کی کوششیں اب کامیاب نہیں ہوں گی۔ اوورسیز پاکستانی خاص طور پر واشنگٹن میں بڑی تعداد میں اس دورے کو دیکھ رہے ہیں، چیف کے دورے کو، اور جو موجودہ قیادت ہے پاکستان میں وہ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ظاہر ہے ان کی اب کیا مجبوریاں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آن بورڈ نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، حالانکہ میری اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کی کور کمیٹی باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ بھی کہہ رہے تھے مجھے ان کی مشاورت نہیں، مجھے نہیں پتہ، جب پتہ چلے گا بتا دیں گے۔ لیکن انہیں کھل کے سامنے آنا ہوگا، اپنے کارکنان کو پیغام دینا ہوگا کہ آپ عمران خان کے نظریے پہ کھڑے ہیں۔ علیمہ خان نے جس طرح بات کی کہ احتجاج کرنا آئینی حق ہے، ہم جہاں چاہیں جس کے خلاف کرنا چاہیں کریں گے، اور عمران خان کا جو نظریہ ہے، دیکھیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ ذہن میں رکھیں، میں آپ کو بلکہ بتا دیتا ہوں ابھی، کہ خان کو توڑنے کے لیے جو کوششوں نے سائڈ پہ کریں۔ سینیٹر مشتاق احمد، ابھی آپ کو پتا جماعت اسلامی کے وہ سینیٹر بھی ہیں، 5ویں دفعہ فلسطین کی آزادی کے لیے جیل کے، انہوں نے کہا ڈیالہ جیل میں ایک بیرک میں انہوں نے تحریک انصاف کے ورکرز دیکھے، 17 دن سے یہ لوگ قید، اور بچے 18 19 20 سال کے، 17 دنوں سے ایک ہی کپڑے جو ملبوس جو انہوں نے پہنے تھے جس دن گرفتار ہوئے، نہ کھانا نہ پینا، جانوروں کی طرح سلوک، دروازے بند، ملاقاتیں بند، پانی بند، یزید کے دور والا گرمی میں حال۔ اور وہ سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب میں ان سے ملا، میں نے ان سے بات چیت کی، میں ان کا جنون، جذبہ اور نظریہ دیکھ کے ششدر رہ گیا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ریاست تو انہیں نہیں توڑ سکی، اب دیکھیں خان کو توڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ابھی تو لوگ کچھ میں دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں ٹویٹس آپ کی کہ سعودی عرب، امریکہ، ڈبل وکٹ، یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ڈبل بیرل بھی اکٹھے ہو گئے ہیں۔
تو اب کیا ہوگا اس پہ؟ تو پہلے ایک مزاحمتی شعر، وہ مراٹھا راجا جو تھا سومبا جی مہاراج، اس کی زنجیروں میں جو جکڑا ہوا تھا، اس کے شاعر نے جو شعر پڑھا تھا، ان حالات میں وہ بالکل اس پہ فٹ بیٹھتا ہے کہ یہ جو ہاتھی گھوڑے تلواریں فوج تو تیری ساری ہے، پر زنجیروں میں جکڑا ہوا راجا سب سے بھاری ہے. بات صحیح ہے، وڈیالہ جیل والا سب سے بھاری ہے ان پہ. زمینی قوتیں بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن خدا کی خدائی بھی ہے. زلمے خلیل زاد ابھی دیکھیں پچھلے کئی مہینوں سے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور امریکہ کی کانگریس کے اہم اراکین بھی. آج زلمے خلیل کی بڑی دلچسپ ٹویٹ ہے. اس نے کہا جی پاکستان کے ملٹری لیڈر جنرل آصف منیر واشنگٹن آ رہے ہیں، اور اس میٹنگ میں دہشت گردی، ہندوستان پاکستان کے درمیان کے تعلقات آ کے یہاں اپنا موقف بیان کریں گے، اور پھر امریکہ اور چین کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اس کا فیصلہ جیسے صدر نکسن کے دور میں کیا. اور پھر یہاں پر وہ معدنی ذخائر کی بات کریں گے جو امریکہ کے مفاد میں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ امریکی حکومت سے ان کے تعلقات ٹھیک ہوں، ان کی گل بن جائے، تو پھر پاکستان میں موجود شکیل آفریدی کو رہا کرنا ہوگا. 10 سال سے وہ جیل میں، جس نے امریکہ کی مدد کی تھی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد پکڑنے، اسے رہا کریں، سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. صاف مطالبہ ان کا آ گیا. یہ زلمے خلیل زاد کی ٹویٹ پر آپ کو پتہ ہے خان کی رہائی کے مطالبے، اچھا اس نے نیچے دوبارہ خان کی رہائی کی ٹویٹ بھی کر دی تھی. اب اس نے صاف صاف بتا دیا کہ آپ کو یہ مطالبہ پورا کرنا ہوگا، شکیل آفریدی کو ساتھ لے کر آئیں، آپ کی امریکہ میں جے ہو جائے گی، اور اس کے بعد سارا معاملہ ٹھیک. لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا پر شروع ہو گئے زلمے خلیل زاد کو کہ کل تک تم خان کی رہائی کی باتیں کر رہے ہو، اور آج تم کل تک تم کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کو ہٹائیں، آج تم انہیں ملٹری لیڈر تسلیم کر رہے ہو کیونکہ شکیل آفریدی آ گیا. اب وہ آپ کو پتہ ہے CIA کا ایجنٹ تھا پاکستان میں، اس نے مدد کی تھی دنیا کا سب سے بڑا آپریشن کرنے میں. تو اس وقت سب سے بڑا جو امریکہ میں امریکیوں کا مطالبہ ہے پاکستانیوں کا، وہ مینڈیٹ کی واپسی اور خان کی رہائی، انسانی حقوق ہے. وہ احتجاج اسی لیے کرنا چاہتے ہیں. زلمے خلیل زاد نے کہہ دیا جس دورے کا مقصد معدنی ذخائر کے متعلق معاملات ہے، چین کے کیمپ میں ہم جانا ہے، اس کی صفائیاں پیش کرنی ہے، اور جو 1 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرنا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ دیکھیں 14 مرتبہ اس نے پاکستان کی اس لیڈرشپ کی بات کی جسے وہ جانتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی دے کہتا ہوں اسے نہیں پتہ شہباز شریف کون ہے. اسے پاکستان میں صرف ایک ہی نام پتہ ہے، عمران خان کا. وہ کسی رہنما کو نہیں جانتا. کانگریس کے بھی لوگوں سے آپ پوچھ لیں، وہ لوگ اگر کسی کو پاکستان میں جانتے ہیں تو عمران خان ہے. کانگریس کے اراکین جب ان کے گھروں میں بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں، انہوں کے دستخط شدہ خان کے بیٹ پڑے ہوتے ہیں، شرٹس پڑی ہوتی ہیں. جب ان سے کوئی ملاقات ہو، ابھی ذکر نہیں کرتے، وہ پہلے خود بات کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان 90% مقبولیت ہے. ان کے سائن شدہ آٹوگراف کی چیزیں تو وہ ان کے پاس اسی لیے پہلے سے پڑی ہوئی ہیں. اب ٹرمپ سمیت امریکی کانگریس یا دنیا کا کوئی بھی ملک کو دیکھیں، ایک بات یاد رکھے، اسے خان کی رہائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. خان کی رہائی ان کے مفاد میں نہیں ہے. اس کو ذرا غور سے سمجھیں، کیونکہ خان کی جو رہائی ہے وہ پاکستان کی عوام کے مفاد میں، یہ نہ اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں، نہ ہندوستان کے، نہ عرب دنیا کے، نہ امریکہ کے. کیونکہ موجودہ حکومت ان سب کے مفاد کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، اور خان صرف پاکستان کے مفاد میں. تو یہ جو مفادات کا ٹکراؤ ہے یہ انہیں گوارا نہیں ہے. ٹرمپ کے بیانات لیڈرشپ کے بارے میں آ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہے یہ ہندوستان پر پریشر بلڈ کرنے کے لیے، تاکہ ان کی باتیں مانیں، تجارت سے وہ ٹیرف پابندیوں پہ آئے. جس طرح وہ کیونکہ بزنس مین ہے، ڈیل کرتا ہے، خود اپنے منہ سے کہتا ہے، دباؤ بڑھانے کے یہ ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس نے عمران خان کے نام سے ڈرایا ہوا تھا. ابھی تک تحریک انصاف کے لوگوں کو خان کی رہائی کے معاملے پر بات کر کے رکھا ہوا تھا. ہندوستان کے لیے اس نے پاکستان ایک جن بنایا ہوا تھا. چین کے لیے اس نے ہندوستان کو رکھا ہوا ہے. عرب دنیا پر دباؤ کے لیے اسرائیل کو رکھا ہوا ہے، اور اسرائیل پر دباؤ کے لیے یہ ڈپلومیسی استعمال کرتا ہے. یوکرین، روس، سارا وہی معاملہ ہے. اب پوری دنیا کا میڈیا اس بات پر متفق ہے اور رپورٹ کر چکا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے لوکل اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے کہ خان کی رہائی پاکستان کی آزادی اور خود مختاری ہے. اب خان کی دیکھیں جیل میں ہونے کی وجوہات، اسٹیبلشمنٹ نے جو 300 سے زائد مقدمات بنائے ہوئے ہیں، پارٹی توڑی ہوئی ہے جس کے ان کے اپنے اندرونی مسائل ہیں. عمران خان کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سب لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، خان نے ان کی چال شروع دن سے سمجھ لی تھی، اور عمران خان آپ کو بارہا بتاتا رہا. اب یہ اندرونی حالات بالکل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ سے جو معاملہ شروع ہوا تو ابھی تک چل رہا ہے. اور کہتے ہیں آگے بھی لوگ اس طرح کے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں، میرا نہیں خیال، لیکن ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز موجود ہیں پاکستان میں، کے سہولتکار موجود ہیں. کیونکہ عمران خان جو ہے خود مختاری کی بات کر، یہی کام ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا. اسلامی ممالک کا پلیٹ فارم بنایا تھا، ایک کرنسی، ایک بینک کرنا، سب کو اکٹھا کرنا. عمران خان نے اپنے آخری سال میں 2 مرتبہ OIC کروائی. آپ کو یاد ہوگا خان کا ویژن بھی وہی ہے. عمران خان ملیشیا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ مل کے ایک اور بلاک اسلامی میں بنانا چاہتے ہیں، جو سعودی عرب کو بھی نہیں پسند تھا. امریکہ کو تو یہ چیزیں بالکل بھی نہیں پسند. اور ان کے ساتھ تو دیکھیں سب سے جو بڑا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا وہاں کہ افغانستان کا انخلا ہے، وہاں کی فوج کی بات کر رہا ہوں.
ذلت آمیز طریقے سے شرمندگی کا معاملہ ہے. $1 ٹریلین لگے, 3500 فوجی مروایا, 127 ممالک کا اتحاد. وہ آج بھی ان کی شرائط مان کے افغانستان سے صلح کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے اہم معاملہ لوگوں کے لیے دیکھیں, امریکہ کا افغانستان سے انخلا کے 3 لوگ تھے, 3 کردار تھے اس میں اہم. ایک عمران خان, ایک شاہ محمود قریشی, اور تیسرا جنرل فیض. آج تینوں کہاں ہیں؟ تینوں ملٹری کسٹڈی میں ہیں, تینوں جیلوں میں. اب جو ڈبل گیم جنرل باجوہ جیسے لوگ کرتے رہے, روس کی خان کو بریفنگ بھی دیتے رہے اور ساتھ دوسری طرف امریکہ کو کہتے رہے کہ یہ ہماری اجازت کے بغیر آ رہا ہے. ایک طرف عمران خان کو کشمیر پر سخت موقف اپنانے کے لیے کہتے رہے تو دوسری طرف نریندر مودی کو خفیہ دعوتیں دیتے رہے. ایک طرف چین کے ہتھیاروں کو پریس کانفرنس میں برا کہتے رہے جو آج انہوں نے استعمال بھی کیے, تو دوسری طرف یوکرین کو اسلحے کی سپلائی بھی کرتے رہے. تو یہ منافقت کی 2 دھاری تلوار ہیں. اس طرح کی جو وارداتیں ہیں وہ برطانیہ کی MI6 یا ان کے ساتھ CIA, پینٹاگون, سینٹاکام, یہ سارے مل کے کرتے ہیں. اور ان کی کوشش یہی ہے کہ ملک میں وہی لوگ مسلط کیے جائیں جو ان کے مفادات کی خدمت کریں. شریف خاندان آئیڈیل ہے ان کے لیے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب ہے. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. آپ تاریخ اٹھا لیں, کبھی شریف خاندان کے منہ سے آپ کو اسرائیل کے خلاف کوئی بات سنی کبھی بھی, فلسطین کی حمایت میں کبھی وہ کھل کے بولتے ہیں جس طرح عمران خان بولتا ہے. نریندر مودی کے خلاف پاکستان میں اپنے ملک میں ہوتی ہوئی جنگ پر پورا پاکستان چیختا رہا, انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا. اور عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا وہاں فلسطین کی بھی حمایت کرتا رہا, اسرائیل کی مخالفت بھی کرتا رہا, مودی کے خلاف بات بھی کرتا رہا. اور یہی فرق ہے لیڈر اور غلام میں. انہیں چاہیے ایسے غلام, اور پاکستانیوں کے اوپر غلام ابن غلام. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہی فارمولہ جو نکلنے کے بعد انہوں نے اپنے وفاداروں کو یہ ملک سونپا. پاکستان کے حصے میں ظاہر سارے وہ اس وقت کی فوج کے جو رہنے والے لوگ وہ آگے, ہندوستان کے حصے میں سیاستدان. آج ان کا سیاستدان جے شنکر کھڑا ہوا, دیکھیں یورپ میں کیا کہہ رہے ہیں, دہشت گردی کے الزامات لگا رہا ہے, اور دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہمارا بلاول گروپ موج مستی عیاشی میں, گاڑیوں میں, آپ کو پتہ ہے سوٹ پہنے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, بیگ اٹھائے, پتہ نہیں کتنا مار کا فتح. تو انہیں یہ نہیں پتہ 90% عوام کہاں کھڑی ہے. اس وقت پاکستانی دیکھیں دو دھڑوں میں تقسیم ہے. ایک تو وہ جو کبھی کہتے ہیں امریکہ, سعودی عرب, یہ وکٹ کے گرد کھیلنے والے لوگ, تحریک انصاف کی قیادت, عرب دنیا, اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, فیلڈ مارشل بننے کے بعد اب عدالتیں مینیج ہیں, سسٹم مینیج ہے, میڈیا کنٹرول ہے. اب یہ کبھی نہیں جائے. ایک یہ لوگ ہیں, ان کی میں بات. دوسرے جو امید پر ہے, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ خان کے ڈٹ کر کھڑے ہونے کو, عمران خان کی بیعت نہ کرنے کو, پاکستان کی تاریخ کو, پاکستان کے حالات کو اللہ کا نظام سمجھتے ہوئے, دین کے حساب سے سوچتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے. اب جو درمیان میں کچھ رہ جاتے ہیں وہ کبھی مایوس ہوتے ہیں, کبھی انہیں امید آتی ہے, کبھی وہ رہائی کا لفظ سن کے چڑ بھی جاتے ہیں. اب رہائی کے لفظ سے چڑ جاتے ہیں, وہ خان کے چھوٹے چھوٹے ریلیف سے خوش بھی ہوتے ہیں. اب چونکہ خان کی یہ جو لڑائی ہے, آپ کو پتہ ہے اس میں چھوٹی چھوٹی فتوحات بڑی اہم ہیں, اور یہ عمران خان کی لڑائی نہیں ہے, یہ نظریہ عمران کی لڑائی ہے, یہ یاد رکھیں. اب اس سارے معاملے میں آپ نے کیا کرنا ہے, مایوسی جب غلبہ پائے تو سب سے پہلے تھوڑی دیر تک ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے فلسطین کے لوگوں کا سوچا کریں. 5ویں نسل اپنی قربان کر رہے ہیں, 5ویں نسل, بڑا آسان ہے ان کے لیے. 58 اسلامی ممالک کی طرح یہ بھی اسرائیلی غلام بن جائیں, تسلیم کر لیں. ٹرمپ ٹاور بھی بنے گا, شہر بھی بنے گے, نوکریاں بھی ملیں گی, کوئی نہیں مارے گا انہیں, اپنی زمین دے دیں, جان چھڑائیں. لیکن وہ نظریہ امام حسین علیہ السلام پہ کھڑے ہیں, سر دے رہے ہیں, سر کٹوا رہے ہیں, بیعت نہیں کر رہے. 5ویں نسل ہے, بڑا مشکل راستہ چنا ہے مزاحمت کرنا. تو آپ نے دیکھیں یہی کرنا ہے, اپنے حصے کا کام ان دونوں کو چھوڑ کے آپ نے اپنے حصے کا, اور آپ اپنے حصے کا اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے کریں گے. عمران خان کے نظریے کی اپنی شمع جلائیں جو آپ کے ہاتھ میں. آپ کے ہاتھ میں کیا کچھ نہیں ہے, تو موبائل تو ہے, سوشل میڈیا تو ہے, ٹویٹ کریں, پوسٹ کریں, ویڈیوز بنائیں. کچھ نہیں کر سکتے, جو کر رہے ہیں کام انہیں سپورٹ کریں, شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں, ان کی ریچ بڑھائیں, حصہ ڈالیں اپنا. خان کا جو بیان ہے نا, آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں, جد و جہد ہے. مینڈیٹ خان کا نہیں, آپ کا چھینا گیا, یہ یاد رکھیں. اس تحریک میں شامل ہونا آپ کا فرض ہے, اسے ذہن میں رکھیں. یہ اسٹیبلشمنٹ, آپ کو پتہ ہے دنیا کی نمبر 1 ایجنسی, یہ سارے کے سارے ذرائع مل کے اس وقت اگر تحریک انصاف کے لوگوں کو خان کے نظریے سے نہیں توڑ سکے, خان کو, عوام کو نہیں توڑ سکے, اب ذرا سوچیں یہ اگر اس وقت ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوتے تو پیپلز پارٹی نون لیگ کا تو وجود ہی ختم ہو جاتا. اس لیے فکر نہ کریں. ارشد شریف شہید کے کیس پہ بھی پیش رفت ہوئی ہے. حامد میر نے کھل کے 2 نام لیے ہیں, دیر آئے درست آئے, جنرل باجوہ, جنرل فیض. اب ظاہر ان کے نام آئیں گے, عدالتی کمیشن ہے, کم اور نام بھی پھر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. ویسے یہ دونوں تو ریٹائر ہیں, ایک جیل میں اور ایک پتہ نہیں غائب ہے کہاں, ان کا تو پتہ ہی ہے آپ کو. بہرحال ان کی جو گرفتاری ہوئی اور کمیشن بنا تو اس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں کے نام آئیں گے. اب بجٹ کے حوالے سے کچھ نئی معلومات سامنے, اور بڑی خطرناک معلومات ہیں. یہ جو بجٹ آپ کے سامنے پیش کیا, یہ اصل بجٹ ہی نہیں. آپ حیران ہوں گے, 5 سال کا بجٹ IMF نے بنا کے حکومت کو دیا ہوا, ویب سائٹ پہ انہوں نے لگا بھی دیا. 25 مئی کے حوالے سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں جا کے. اس بجٹ میں تو دفاع کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو منفی کر دینا آپ. ان کے تو صحافی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی جنگ ہوئی 100% بجٹ فوج کے حوالے کر دینا چاہیے. اور کہہ رہے تھے بھارت کو دیکھیں, بھارت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. مقابلہ معیشت اور جمہوریت میں نہیں کرنا ان کے ساتھ, بجٹ میں دفاع کے لیے کرنا ہے. ویسے فوج کے لیے ملک ہوتا ہے, ملک کے لیے فوج نہیں. لیکن اس وقت حالات ایسے انہوں نے بنا دیے ہیں کہ یہ ملک
آپ کو پتہ ہے جیسے چل اس طرح رہا ہے، دفاع اتنا اہم ہے. دفاع اہم ضرور ہونا چاہیے، لیکن کس چیز کا دفاع؟ جب آپ کا ملک تو کم از کم چلے. ابھی 2014 سے بجٹ کے جو معاملات چل رہے تھے IMF کے، عمران خان نے پہلی دفعہ رکاوٹ ڈالی تھی، ریویو کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 7 مہینے خان کی حکومت کے مسائل جو پڑے تھے. اب اس بجٹ کا خلاصہ آپ نکال کے دیکھیں تو وہ مکمل طور پر ایک ناکام بجٹ ہے. اب IMF سمیت یہ حل پیش نہیں کر سکتے سوائے مزید ٹیکسز لگانے کے، اور کوئی حل نہیں ہے. عوام کی آمدنی ہے نہیں، مجموعی طور پر حکومت کے پاس ٹوٹل 18,000 کچھ ارب جو ہے وہ آمدنی ہے، 24,000 ارب کے خرچے ہیں، اس میں 8,000 ارب سود میں چلا جاتا ہے، پیچھے رہ گیا 7 ارب کا خسارہ. وہ ان لوگوں سے قرض لے کے جن سے سود دیا جاتا ہے انہیں کو واپس کرنا ہے. بجٹ کی سادہ کہانی. IMF کا یہ بنایا ہوا 25 مئی کو پہلے لگا ہوا، بزنس ریکارڈر کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں آپ جا کے، IMF کی ویب سائٹ پہ ہی پڑا ہوا ہے. 9 کروڑ باغیچے کے لیے، 9 کروڑ گاڑیوں کے لیے، ناجائز وزیر اعظم کو صدقے خیرات کے لیے بھی 22 کروڑ روپیہ دے دیا کہ بانٹو اس میں. تو اس پہ پھر بات کریں کہ لاس اینجلس میں وہ بھی بڑی اہم بات ہے، حملہ، فوج نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، کرفیو بھی لگایا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے جس طرح وہ نواز شریف دیکھیں آرمی چیف کے جہاز کو بھول گیا، سپریم کورٹ بھول گیا، 9 مئی کرتا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی وہی کیا، کیپٹل ہل بھول گیا اپنا، کہہ رہا ہے فوج کے اوپر جو کر رہے ہیں وہ دہشت گردی اور غداری ہے. ہونی بھی چاہیے، لیکن بہرحال اس پہ اگلے ویلاگ میں بات کروں گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.